فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 32ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 510، 37واں باب شروع ہو رہا ہے 37۔ عنوان ہے آثار انقلاب، واقع حرہ، خلافت ابن زبیر، اضطراب عراق اور ایران اور دیگر جزئی واقعات۔ بڑے بڑے انقلاب کا سنگ بنیاد وہی دو چیزیں ہیں کہ جو شہادت حسین علیہ السلام کے قہری نتیجے کے ذیل میں عام طور پر مسلمانوں میں پیدا ہو چکی تھی، یعنی قوت احساس اور جرأت اظہار۔ جب یہ دو چیزیں کسی خاص سلطنت، کسی خاص نظام یا کسی خاص اقتدار کے خلاف بروئے کار آ جائیں تو پھر انقلاب کا رونما ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ چنانچہ حکومت یزید کے خلاف آثار انقلاب اسی وقت سے نمایاں ہونے لگے تھے جب پسماندگان حسین قیدیوں کی صورت سے کوفے کے بازار میں تشہیر کیے جا رہے تھے۔ حالانکہ ان قیدیوں کو خود رونے کی اجازت نہ تھی اور حکومت کی طرف سے فتح کی خوشیاں منانے کا اہتمام تھا، مگر بہر طور پسماندگان حسین علیہ السلام کی حالت زار کو دیکھ کر اور زینب و کلثوم اور علی ابن الحسین کے زوردار خطبوں کو سن کر کوچہ اور بازار میں گریہ و زاری کے شور سے ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ یہ رائے عامہ کا وہ بے ساختہ مظاہرہ تھا جسے کوئی طاقت دبا نہیں سکتی تھی۔ پھر جب پسماندگان امام حسین علیہ السلام شام کی طرف روانہ کیے گئے تو یزیدیوں کے مقابلے میں راستے میں بہت سی منزلوں اور شہروں کے دروازے بند کر لیے گئے۔ بہت سے مقامات پر لوگ مسلح ہو کر نکل آئے اور اکثر جگہ جنگ کی صورت بھی پیش آئی۔ چنانچہ یہ آغاز ہی وہ تھا جو بجائے خود کسی بڑے انقلاب کے اپنے انجام کی خبر دے رہا تھا۔ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ یہ دونوں مسلمانوں کے خاص مرکز تھے۔ مدینہ بنی ہاشم کا شہر تھا جن میں ابو طالب کی اکثر اولاد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا چکی تھی، مگر اس خاندان کے دوسرے افراد تو سبھی مدینے میں رہ گئے تھے۔ پھر اولاد ابو طالب میں سے بھی محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر مدینے ہی میں رہے تھے۔ خواتین میں سے بھی کئی باقی رہ گئی تھیں۔ اہل مدینہ کتنے ہی بے حس سہی، مگر اتنے درد مند دلوں کے تاثرات انہیں کہاں تک متاثر نہ بناتے۔ اسی وقت جب ابن زیاد نے سر امام حسین علیہ السلام دمشق کی جانب روانہ کیا تو یزید نے عبد الملک بن ابی الحدیث سلمہ کو مدینہ روانہ کیا اور کہا کہ جا کر عمرو بن سعید بن عاص جو کہ حاکم مدینہ تھا اس کو قتل حسین کی خوشخبری پہنچاؤ۔ عبد الملک جب مدینے کے پاس پہنچا تو راستے ہی میں ایک شخص نے قریش میں سے اسے دیکھ کر پوچھا، کیوں، کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا، واقعہ امیر کے پاس پہنچ کر معلوم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، باخدا حسین علیہ السلام قتل ہوئے۔ عبد الملک نے عمرو بن سعید کے پاس پہنچ کر شہادت حسین کی اطلاع دی۔ اس نے کہا، جاؤ اور مدینے میں اس کا اعلان کر دو۔ خود عبد الملک کا بیان ہے کہ میں نے عمر بھر میں رونے کا یہ شور نہیں سنا جو حسین بن علی کے قتل کا اعلان سننے کے بعد مدینے میں بنی ہاشم کے گھروں سے بلند ہوا۔ عبد الملک اس اعلان کے بعد عمرو بن سعید کے پاس واپس آیا تو وہ اس کو دیکھ کر مسکرایا اور مثال میں عمرو بن عدی کرب کا یہ شعر پڑھا،
جس کا مفہوم تھا اور کہاں یہ آج کا ماتم بدلا ہے، اس ماتم کا جو بنی امیہ کی عورتوں میں عثمان کے قتل پر برپا ہوا تھا۔ پھر اس نے مسجد میں جا کر تقریر کی اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مطلع کیا۔ یہ روایت ارشاد صفحہ نمبر 263 پر۔ محمد حنفیہ جو اس وقت ان کو اطلاع ملی وضو کر رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ اسی تشت میں گرنے لگے۔ عبداللہ بن جعفر کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی ساتھ ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت کی اطلاع بھی دی گئی۔ انہوں نے کلمہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ زبان پر جاری کیا۔ ان کا غلام ابو السلاسل جو حسینی عظمت سے ناواقف تھا اور اپنے آقازادوں کے قتل سے متاثر تھا، کہنے لگا یہ روز بد ہمیں حسین کی بدولت دیکھنا پڑا۔ عبداللہ ابن جعفر نے جو سنا تو غضبناک ہو کر اپنی نال سے اسے ضرب لگائی اور کہا خاموش ہو جا، تو حسین کے بارے میں ایسا کہتا ہے؟ باخدا اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان نثار کرتا۔ مجھے تو بس اس سے ایک طرح کا صبر آ گیا کہ میرے دونوں بچے میرے بھائی کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر کے صبر و استقلال کے ساتھ جاں بحق کے تسلیم ہوئے۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں خود حسین کی نصرت نہ کر سکا تو کم از کم میرے دونوں فرزندوں نے حق نصرت ادا کیا۔ ایک طرف عقیل ابن ابی طالب کی بیٹیاں، مسلم کی بہنیں ام لقمان اور ام ہانی، اسما، رملہ اور زینب اپنے بھائی مسلم پر تو نوحہ نہیں کر رہی تھیں مگر حسین کے غم میں عجیب پرتاثیر انداز سے کہہ رہی تھیں کیا کہو گے اے مسلمانوں جب رسول تم سے پوچھیں گے کہ میرے بعد تم نے میری اولاد اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ کہہ کے کچھ ان میں سے قید ہیں اور کچھ مقتول خاک و خون میں آلودہ ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو خیر خواہی کی اور جو خدمتیں انجام دی ان کا یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے گھرانے کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 4، تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 52۔ ممکن تھا کہ یہ تاثرات اثر پیدا نہ کرتے۔ ان تاثرات ہی کا نتیجہ تھا کہ مدینے والوں نے آنکھیں کھولی اور یزید کے افعال اور اعمال کی جانچ کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ 62 ہجری میں عبداللہ بن حنظلہ غسیل، الملائکہ وغیرہ شرفائے مدینہ کے وفد نے شام جا کر یزید کے حالات کا مطالعہ کیا۔ حالانکہ ان لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں دی گئی تھیں مگر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یزید کی بے دینی کے حالات کو ظاہر کیا اور کہا ہم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جو کوئی مذہب نہیں رکھتا بلکہ شراب پیتا ہے، تنبورہ بجاتا ہے، گانے والیوں سے گانا گواتا ہے اور کتوں سے کھیلتا رہتا ہے اور رندوں اور بدمستوں کے ساتھ قصہ گوئی میں مصروف رہتا ہے۔ چنانچہ ہم سب اس کی بیعت کا کلاوہ اپنی اپنی گردن سے اتار ڈالتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ اس وفد کے ارکان نے بیان کیا کہ ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی جب ہمیں اس کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ہم پر عذاب الہی کے طور پر آسمان سے پتھر برسیں گے، اس لیے کہ وہ ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی تصرف کردہ کنیزوں یعنی اپنی سوتیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں تک سے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز کو ترک کرتا ہے۔ اگرچہ مدینے سے جو وفد دمشق گیا تھا اس کے ارکان کے رجحانات پر قابو رکھنے کے لیے تمام وہ تدابیر بروئے کار لائی گئیں جو اس کے بہت پہلے سے حکومت دمشق کے زیر تجربہ رہ کر کامیاب ثابت ہوئی تھی، مگر شہادت حسین کا یہ اثر ہوا کہ اس مرتبہ وہ تمام ذرائع ناکام ثابت ہوئے۔ بلکہ اس وفد کے ایک رکن منذر بن زبیر نے اپنی تقریر میں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یزید نے مجھ کو 1,00,000 درہم دیے ہیں مگر یہ چیز مجھے اس کے صحیح حالات آپ لوگوں کے بیان کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ میں صاف صاف بتلاتا ہوں کہ وہ شراب پیتا ہے اور اس نشے میں ایسا سرشار ہوتا ہے کہ نماز ترک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام واقعات انہوں نے بھی بیان کیے جو ان کے دوسرے ساتھی بیان کر چکے تھے۔ چنانچہ 63 ہجری کے شروع ہوتے ہی اہل مدینہ نے متفق ہو کر یزید کے گورنر کو جو یزید کا ایک چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابو سفیان تھا مدینے سے نکال دیا اور بنی امیہ کے باوجود یہ کہ وہ
وہاں تقریباً 1000 کی تعداد میں تھے، محاصرہ کر لیا۔ اب عمل اور رد عمل کے تحت میں یزید کی طرف سے تشدد اور مسلمانوں کی طرف سے مظاہرات نفرت کا ایک سلسلہ تھا جو جاری ہو گیا۔ قتل حسین نے جو بیداری پیدا کی، اس کے نتیجے میں مدینے والوں میں بے چینی پیدا ہوئی، اور اب مدینے والوں کی سرکوبی کے لیے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں جو فوج بھیجی تو غیظ و غضب کی شدت میں اسے حکم دے دیا گیا کہ فتح پانے کے بعد مدینے کو 3 دن کے لیے مباح سمجھ لینا، یعنی بے جا قتل و غارت کرنا، اور جو مال یا ہتھیار یا قیدی ملے وہ سب فوج کی ملکیت ہوں گے۔ دینواری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اہل مدینہ پر فتح پانا تو 3 دن تک برابر مدینہ کو لوٹتے رہنا۔ چنانچہ روز 4 شنبہ 28 ذی الحجہ 63 ہجری کو مدینہ منورہ میں قتل و غارت کر کے مکمل طور پر اس حکم کی تعمیل کی گئی، اور 3 دن رات مسلسل اہل شام مدینے کو لوٹتے رہے۔ ظاہر ہے کہ مدینے میں قیدی جو مل سکتے ہیں وہ یہود یا نصارہ وغیرہ نہیں ہوں گے، وہ صحابہ رسول اور تابعین کے گھرانوں کی عورتیں اور بچے تھے، مگر یزید کی طرف سے ان کے لیے یہ صریح حکم موجود تھا کہ وہ فوج کے سپاہیوں پر تقسیم ہو جائیں گے۔ اس وقت باطل کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ باقی ماندہ اہل مدینہ سے جو یزید کی بیعت لی گئی وہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ سب یزید کے غلام ہوں گے، یزید ان کی جان و مال اور اہل و عیال کے بارے میں مکمل اختیارات کا مالک ہوگا۔ چنانچہ جب ام سلمہ زوجہ رسول کے نواسے یزید بن عبداللہ بن ربیعہ بن اسود نے ان الفاظ کے ساتھ بیعت کرنے سے انکار کیا تو انہیں فوراً قتل کر دیا گیا۔ یزید نے یہ سب واقعات سنے تو ان پر بجائے تعسف کے خوشی کا اظہار کیا اور یہ اشعار پڑھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مدینہ پر یہ حملہ اور اہل مدینہ کے ساتھ یہ سلوک بھی پیغمبر اسلام سے بدلہ لینے ہی کا ایک سلسلہ تھا۔ ادھر مکہ والے بھی کروٹ بدل چکے تھے، چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے جو عرصے سے خلافت کے متمنی تھے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر اور یزید اور بنی امیہ کے خلاف نفرت اور بیزاری کا قومی جذبہ لوگوں میں پا کر موقع کو غنیمت سمجھا، اور ایک پرزور تقریر میں کوفے اور عراق کے لوگوں کی بے وفائی اور جفا شعاری کی پوری طرح مذمت کی، اور امام حسین علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کا اظہار اور اعتراف کرتے ہوئے کہا، قسم خدا کی، حسین نے شرافت و کرامت کے ساتھ جان دینے کو ذلت اور حقارت کے ساتھ زندہ رہنے پر ترجیح دی۔ قتل حسین کے بعد ہم کبھی اس قوم کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ باخدا ان لوگوں نے ایسے بزرگواروں کو شہید کیا جو قلیل النوم اور کثیر الصوم تھے، راتوں کو عبادت الہی میں طولانی قیام کرنے والے اور دنوں کو بکثرت روزہ رکھنے والے، شرف اور بزرگی اور دین میں سب سے افضل اور امر خلافت کے لیے سب سے زیادہ مستحق اور موزوں تھے۔ قسم خدا کی کہ اس نے کبھی قرآن کو غلط معنی نہیں پہنائے، جو خوف الہی سے وہ بے حد رونے والا تھا اور بجائے میں خواری کے ہمیشہ روزے رکھتا تھا، اور بجائے شکاری کتے پالنے کے ذکر الہی کے جلسے اس کے گھر میں برپا رہتے تھے۔ اسی تقریر کا اثر تھا کہ اہل مکہ کو یزید سے بیزاری پیدا ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے تیار ہوئے۔ یزید یہاں کے حالات سے بہت فکر مند ہوا اور اس نے کوشش کی کہ مکہ معظمہ کی کسی ممتاز شخصیت کو اپنے ساتھ وابستہ کر سکے، مگر قتل امام حسین کا وہ بڑا جرم اس کے نام اعمال میں تھا کہ جو عبداللہ بن زبیر کی اطاعت نہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی یزید سے بہرحال نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس ایسے ہی شخص تھے کہ انہوں نے ابن زبیر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید کو معلوم ہوا تو اس نے عبداللہ ابن عباس کو لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس لا مذہب ابن زبیر نے آپ کو حرم الہی میں اپنی بیعت حاصل کرنے کے لیے بلایا تھا، مگر آپ نے ہماری وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ پس اپنے ابنائے وطن کو اور ان لوگوں کو جو بیر و نجات کے آپ کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں، ابن زبیر اور میری نسبت اپنے صحیح خیالات سے برابر آپ مطلع فرماتے رہیں، اس لیے کہ ابن زبیر آپ کو اپنی بیعت اور اطاعت میں لینے کے بعد آپ سے باطل کی تمنا اور اپنے گناہوں میں آپ کو شریک کرنے کی آرزو رکھتا تھا، مگر آپ نے ہماری بیعت اور اطاعت میں داخل رہتے ہوئے وفائے عہد کے حق کو پورا کیا، لہٰذا خدا اس صلہ رحم کو آپ کو جزائے خیر دے
اور بہر طور میں بھی آپ کے اس صلہ رحم اور نیک سلوک کو بھولنے والا نہیں ہوں، اور جس صلے اور انعام کے آپ مستحق ہیں وہ بہت جلد آپ کے پاس پہنچاؤں گا۔ مقرر یہ کہ آپ آنے جانے والوں کو ابن زبیر کی برائیوں اور اس کی چرب زبانی کے متعلق متنبع کرتے رہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ اس کے متعلق آپ کی رائے کو زیادہ وقی اور معتبر سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے اس خط کا یہ جواب دیا یزید کو: تمہارا خط پہنچا، تم نے جو لکھا، میں نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت تمہاری وفاداری کے خیال سے نہیں کی، یہ غلط ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کبھی بھی تمہارا مدح اور ہوا خواہ نہیں رہا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس بات کو بھول جاؤں کہ تم نے ہی حسین کو قتل کیا؟ اور کیا بنی مطلب کے ان نوجوانوں کے خاک و خون میں بھری لاشوں کا ہولناک تصور میرے دماغ سے محو ہو جائے گا، جن کے کپڑے تک لوٹ لیے گئے اور بے گور و کفن گرم ریگ پر یوں ہی چھوڑ دیا گیا، صرف ہوا کے جھونکوں نے خاک ڈال کر جن کی پردہ داری کا حق ادا کیا، اور جانور صحرائی نے ان کی حفاظت کے فرض کو پورا کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ایک قوم کے ذریعے سے ان کے دفن اور کفن کا انجام دیا۔ ہاں اے یزید، میں نہیں بھول سکتا، اور کبھی نہیں، یہ کہ تم نے حسین کو حرم خدا اور حرم رسول سے نکلنے پر مجبور کیا اور ابن مرجانہ کو قتل حسین پر مامور کیا۔ میں تو خدا کی ذات سے بہرحال امید رکھتا ہوں کہ وہ منتقم حقیقی بہت جلد تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں سزا دے گا اور عذاب میں مبتلا فرمائے گا، کیونکہ تم نے اس کے نبی کی اطرت کو قتل کیا اور ان کے قتل پر راضی ہوئے ہو، اور جو تم نے لکھا کہ تم میرے ساتھ صلہ رحم برتو گے اور انعام اور اکرام سے پیش آتے رہو گے، تو تم اپنی اس مہربانی اور صلہ رحم کو بس اپنے ہی لیے اٹھا رکھو، ہم کو اس کی مطلق ضرورت نہیں۔ اور جو تم نے یہ لکھا کہ میں لوگوں کو تمہاری طرف مائل اور عبداللہ ابن زبیر سے منحرف اور برگشتہ کروں، تو اس کے متعلق میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے لیے کبھی خیر و برکت نہ ہو، اس لیے کہ تم مجھ سے اپنی نصرت اور حمایت کی امید رکھتے ہو، در حالانکہ تم نے میرے ابن ام کو قتل کیا اور رسول اللہ کی ان اہل بیت کو ذبح کیا جو رشد اور ہدایت کے چراغ اور تاریک راتوں میں روشن ستارے تھے۔ افسوس کہ ان کو تمہاری فوجوں کے گھنگھور گھٹانے پر پوشیدہ کر دیا، کیونکہ اے یزید، کیا تم نے اپنے نمک خواروں کو اس لیے حرم الہی میں نہیں بھیجا تھا کہ حسین علیہ السلام کو اسی حرم مقدس میں قتل کر دیں؟ کیا تم حسین علیہ السلام کو برابر ڈراتے اور دھمکاتے نہیں رہے، یہاں تک کہ وہ سفر عراق اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے؟ تم نے ہی سب کچھ کیا، اور اس لیے کیا کہ تمہارے دل میں مخالفت خدا اور رسول اور آل رسول کی، جن کی شان میں خدا نے آیہ تطہیر نازل فرمائی، جاں گزی ہیں۔ اس آیہ تطہیر کے مصداق آل رسول ہی تھے، نہ کہ تمہارے باپ دادا جو جفاکار، طاغی اور باغی اور دشمن خدا اور رسول تھے۔ اب ان افعال اور اعمال کے باوجود بھی کیا تم مجھ سے اپنی ہوا خواہی کی امید رکھ سکتے ہو؟ اے یزید، سب سے زیادہ عظیم جسارت تمہاری یہ تھی کہ تم نے رسول اللہ کی نواسیوں کو سربراہانہ کیا اور قیدی بنا کر عراق سے شام تک تشہیر کرائی، تاکہ لوگوں کے دلوں پر اپنے غلبے اور تسلط اور قہاری کا یہ سکہ بٹھاؤ کہ بظاہر کس طرح ذریت رسول کو مغلوب اور مقہور کرنے میں تم کامیاب ہوئے، اور پھر اس پر تم نازا ہو کہ اس طرح تم نے آل رسول سے اپنے ان فاسق و فاجر اور کافر بزرگوں کے خون کا بدلہ لیا ہے جو جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، اور جس کا کینہ تمہارے دل میں دبی ہوئی چنگاری کی طرح چھپا ہوا تھا۔ علامہ سبط ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب یہ خط یزید نے پڑھا تو سخت برہم ہوا، بلکہ ابن عباس کے قتل کا ارادہ بھی اس نے کیا، مگر یہ کہ ابن زبیر کے خلاف جنگ میں مشغول ہو کر قتل ابن عباس کی تدبیر نہ کر سکا۔ علامہ ابن اثیر نے بھی اپنی تاریخ میں اس خط و کتابت کو کچھ کمی اور بیشی کے ساتھ درج کیا ہے۔ مدینے میں قتل و غارت کے بعد یزید کی ہدایت کے مطابق اس کا فرستادہ افسر مسلم بن عقبہ مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا، مگر محرم 64 ہجری میں ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ پنجہ موت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 14 پر۔
تاہم مرنے سے پہلے ہی اس نے اپنی جگہ یزید کے کہنے کے موافق حسین بن نمیر سکونی کو سردار لشکر بنا دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ دیکھو اہل مکہ کے ساتھ شام والے بھی جو کرنا چاہیں تم اس میں کوئی مزاحمت نہ کرنا۔ حسین نے مکہ میں حملہ کیا، خانہ خدا کا محاصرہ کر لیا۔ کئی مہینے تک عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ ہوتا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ روز شنبہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو منجیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر پتھر ہی نہیں برسائے گئے بلکہ آتش بازی بھی کی گئی، جس سے کعبے میں آگ لگ گئی۔ بس یہ آخری کارنامہ تھا، جس کے بعد روز سہ شنبہ 14 ربیع الاول 64 ہجری کو یزید دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 15 اور اخبار الطوال صفحہ نمبر 263 پر۔ جس کے بعد حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر سے کہلا بھیجا کہ جس نے ہم کو تم سے جنگ کے لیے بھیجا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا، لہٰذا اب ہماری تمہاری جنگ بھی ختم ہو گئی۔ اب تم شہر کے دروازے ہمارے لیے کھول دو کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور یہ فوج واپس چلی گئی۔ الفخری لکھتا ہے کہ یزید کے عہد حکومت کی مجموعی مدت صحیح حساب کے مطابق کل 3 سال اور 6 مہینے ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلے سال میں اس نے حسین بن علی کو شہید کیا، دوسرے سال میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور اس کو 3 روز تک تاراج کیا، اور تیسرے سال میں مکہ معظمہ پر فوج کشی۔ ان ہر 6 مظالم میں سے کربلا کے حادثے نے بالخصوص دنیا اسلام میں ایسی خوفناک سنسنی پھیلا دی کہ جو شخص بھی اپنے دل میں قوت احساس رکھتے ہوئے اس نازیبا اقدام کی تفصیلات سے مطلع ہوتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کا دل متاثر نہ ہو، اس لیے کہ یہ اقدام صرف شرعی گناہ اور قانونی جرم نہ تھا بلکہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی جس کے ماتحت یزید اور اس کے نالائق اور کمینے مشیران تدبیر مثلاً ابن زیاد اور شمر وغیرہ نے ان لوگوں کو بھی اپنی مخالفت پر آمادہ کر دیا کہ جو رسول خدا کی عظمت کے قائل ہونے اور دین اسلام سے وابستگی رکھنے کے باوجود عمومی حکومت کے ساتھ عقیدت اور وفاداری تو نہیں، عدم تعرض اور رواداری کے مسلک پر آخر تک قائم رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ 64 ہجری میں یزید کی ہلاکت کے بعد عراق کے گھٹے ہوئے جذبات ابن زیاد کے خلاف اس طرح ابلے کہ اسے بیک بینی اور دو گوش بصرہ سے فرار کرنا پڑا۔ اسے اپنی ذات سے خلق خدا کی بیزاری کا اندازہ ہو گیا اور راستے میں جب ایک شتربان کو سنا کہ وہ اپنے اونٹ کی ہودی خوانی ان اشعار کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی پروردگار زیاد اور اولاد زیاد پر لعنت فرما کہ انہوں نے کتنے نماز گزار، شب بیدار، متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کو بے جرم و خطا قتل کیا۔ اہل عراق کا اشتعال اس کے خلاف اتنا بڑھا ہوا تھا کہ جب تعاقب کرنے پر وہ خود نہ مل سکا تو دارالامارہ پر حملہ کر کے جو کچھ اس کا مال و متاع تھا سب لوٹ لیا۔ کوفے کا جو عالم تھا وہ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ جب کوفے میں یزید کی ہلاکت کے بعد ابن زیاد کی حکومت تسلیم کیے جانے کی تحریک ہوئی تو یزید بن حارث بن ردیم شیبانی نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو بنی ابن سمیہ سے نجات حاصل کرنے کے متمنی ہیں، ہم ہرگز اس کی حکومت کو نہیں مان سکتے۔ حالانکہ یزید خود کربلا میں لشکر یزید کے اندر موجود تھا، مگر وہ بھی اب بنی امیہ کی حکومت سے نفرت ظاہر کر رہا تھا۔ اس سے عام فضا کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمدان کی عورتیں حسین کا ماتم کرتی ہوئی اور ان کے مرد تلواریں لیے ہوئے یہ سب مسجد میں آ کر مظاہرہ کرنے لگے کہ ہم اب ایسے اشخاص کا اقتدار برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے فرزند رسول کا کربلا میں خون بہایا۔ یہ روایت ہے سواق المحرقہ صفحہ نمبر 134، طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 30 پر۔ بقول نجم آفندی کے شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، ہر ایک ذرہ بے حس میں ایک تڑپ بھر دی، دماغ واضح کیے دل بنا دیے تو نے۔ انتہا یہ تھی کہ خود یزید کے بیٹے اور جانشین معاویہ بن یزید نے سر منبر اپنے باپ کے اعمال و کردار سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا
اس طرح کہ جب یزید کے بعد اسے خلیفہ تسلیم کیا گیا تو اس نے منبر پر جا کر یہ تقریر کی: ایھا الناس، یہ امر خلافت اللہ کی ایک مستحکم رسی تھی، مگر میرے دادا معاویہ بن ابی سفیان نے اس کے متعلق حقیقی معنی میں مستحق خلافت شخصیت علی ابن ابی طالب سے جھگڑا کیا اور وہ مذموم طریقہ اختیار کیا جس سے سبھی واقف ہیں۔ بہرحال جب وہ اپنے گناہوں میں چاروں طرف سے گھر کر قبر میں پہنچ گئے تو یہ منصب میرے باپ یزید کو پہنچا، اور وہ بھی کسی طرح اس کے مستحق نہ تھے۔ انہوں نے رسول کے نواسے حسین بن علی کو قتل کیا اور بالآخر ان کی بھی عمر ختم ہوئی اور وہ بھی اپنے گناہوں میں گرفتار قبر میں جا پہنچے۔ اس کے بعد وہ رو دیا اور کہنے لگا: سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے اس امر کا احساس ہے کہ ان کا انجام برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اولاد رسول کو قتل، شراب کو مباح اور حرمت خانہ کعبہ کو برباد کیا۔ پس اب میں جو اس وقت تک خلافت کی شیرنی سے ناآشنا ہوں تو اس کی تلخی کا مزہ کیوں چکھوں؟ تم جانو اور تمہارا کام، مجھے خلافت سے کوئی سروکار نہیں۔ بالفرض دنیا اگر کوئی اچھی نعمت ہے تو بھی ہم اس میں سے بہت کافی حصہ پا چکے، اور حقیقتاً اگر کوئی بری چیز ہے تو جتنا بھی اس وقت تک ہم کو اس میں سے ملتا رہا وہی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد وہ محل میں چلا گیا اور 40 دن گزارنے کے بعد اس دار فانی سے رحلت کر گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسے زہر دے دیا گیا۔ معاویہ بن یزید کے بعد خراسان میں بھی حرکت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے یہاں کے گورنروں کو نکال دیا اور جنگ اور جدال شروع کر دی۔ اب خلافت اولاد ابی سفیان سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ شام میں بوڑھے مروان بن حکم کی بیعت کی گئی اور خلافت پھر عرصے تک اسی کی اولاد میں برقرار رہی۔ 37واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلی ریکارڈنگ صفحہ نمبر ہے 523۔ 38واں باب شروع کرتے ہیں۔ جماعت توابین۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ جب حسین بن علی قتل کر دیے گئے اور ابن زیاد اپنے لشکرگاہ سے جو نخلیہ میں قرار دیا گیا تھا واپس ہو کر پھر کوفے میں داخل ہوا تو شیعان علی نے ایک دوسرے کو نفرین و ملامت اور اپنی کمزوری پر اظہار ندامت اور شرمساری کرنا شروع کیا، اور اچھی طرح محسوس کرنے لگے کہ ہم سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہوا کہ پہلے تو امام حسین علیہ السلام سے نصرت کے وعدے پر کوفے تشریف لانے کی خواہش کی، مگر جب آپ ہماری دعوت منظور فرما کر عراق تشریف لے آئے تو آپ کی مدد کو نہ گئے، یہاں تک کہ آپ ہمارے بالکل قریب ہی قتل کر ڈالے گئے۔ لہٰذا انہوں نے طے کر لیا کہ یہ آر اور ننگ ہم سے دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے حسین اور انصار حسین کے قتل میں شرکت کی تھی قتل نہ کر لیں۔ یہ اس کوشش کے ذیل میں خود بھی اپنی اپنی جانیں دیں نہ دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں دوستان اہل بیت میں سے 5 اہم شخصیتوں سے رابطہ کیا: سلیمان بن سرد خزائی جو اصحاب رسول میں سے تھے، مسیب بن نجیہ فزاری جو اصحاب حضرت علی میں سے تھے، ممتاز شخصیت رکھتے تھے، عبداللہ بن سعد بن نفیل ازدی اور عبداللہ بن وال تمیمی اور رافع بن شداد بجلی۔ چنانچہ یہ 5 آدمی اور دوسرے بہت سے ممتاز افراد سلیمان بن سرد خزائی کے مکان میں جمع ہوئے، اور مسیب بن نجبہ نے تقریر کی جس میں کہا کہ ہم اپنی سچائی پر ناز اور اپنی جماعت پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن جب خدا نے ہمارا امتحان لیا معلوم ہوا کہ ہمارے دعوے سراسر غلط تھے۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی اور ان کے پاس پیغام بھیجے کہ آئیے ہم آپ کی نصرت پر آمادہ ہیں، لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو ہم نے اپنی جان چرائی اور ہم نے اپنی جانوں اور اپنے اموال کو بلکہ اپنی زبانوں سے بھی اپنے فریضے اور نصرت اور حمایت کو پورا نہ کیا، اور نہ اپنے قبیلے ہی کو اس لیے آمادہ کیا۔ اب ہم خدا اور رسول کو کیا جواب دیں گے جبکہ ہمارا کوئی عذر قابل قبول قرار پا ہی نہیں سکتا؟ البتہ یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ قتل حسین میں کسی حیثیت سے بھی جن نے حصہ لیا ہے ان سب اشخاص کو قتل کریں یا اس سلسلے میں خود اپنی جانوں سے گزر جائیں۔ اب آپ لوگوں کو لازم ہے کہ کوئی اپنا سردار منتخب کریں جس کے زیر قیادت اس مہم کی تکمیل ہو۔ ان کی تقریر کے ختم ہوتے ہی رافع بن شداد کھڑے ہوئے
اور انہوں نے مناسب الفاظ میں ان کی تائید کی اور کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو آپ ہی کو اس مہم کی قیادت سپرد کر دی جائے، اور آپ کی رائے نہ ہو اور دوسرے حضرات بھی متفق ہوں تو ہم اس ذمہ داری کو اپنی جماعت کے سب سے معمر فرد سلیمان بن سرد کے سپرد کریں، جو پیغمبر خدا کے صحابی ہیں اور جن کے کارنامے نصرت دین میں سبھی کو معلوم ہے اور جن کی اصابت رائے اور بصیرت بھی قابل اعتماد ہے۔ عبداللہ بن وال اور عبداللہ بن سعد نے بھی اپنی تقریروں میں مزید تائید کے ساتھ مسیب بن نجیہ اور سلیمان بن سرد اور دونوں کی اہلیت کا اقرار کیا۔ آخر میں مسیب بن نجیہ کی اختتامی تقریر کے بعد بالاتفاق سلیمان بن سرد کا اس جماعت کی قیادت کے لیے انتخاب ہو گیا۔ اب سلیمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے انتہائی پرزور اور پر اثر ایک تقریر کی جسے وہ اس کے بعد سے ہر جمعے میں دہرایا کرتے تھے۔ اس کا مختصر اختصار یہ تھا کہ ہم لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر اشتیاق کے ساتھ اہل بیت رسول کی تشریف آوری کی راہ دیکھا کرتے تھے، لیکن جب وہ آئے تو ہم نے تغافل اور تحصل سے کام لیا، یہاں تک کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے قریب فرزند رسول قتل کر دیے گئے، جبکہ آپ آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے لیکن کوئی لبیک کہنے والا نہ تھا۔ گروہ فاسقین نے ان کو اپنے تیروں کا نشانہ، اپنے نیزوں کا سر مشق بنائے رکھا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اعداء نے بعد شہادت آپ کا لباس تک لوٹ لیا۔ پھر اب اٹھنا ہے تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ کا غضب حرکت میں آ چکا، بس اب طے کر لو کہ اپنے بیوی بچوں کے پاس اس وقت تک واپس نہیں جاؤ گے جب تک کہ اللہ کی خوشنودی کا سامان نہ کر لو گے، اور باخدا میرے خیال میں تو اس وقت تک تم سے خوشنود اللہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دو یا خود اسی راہ میں جان نہ دے دو۔ ہاں خبردار، موت سے ڈرنا نہیں، کیونکہ جو کوئی موت سے ڈرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ دیکھو تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے جب گوسالہ پرستی کے جرم کا ارتکاب کیا تو ان کی توبہ کس طرح قبول ہوئی۔ ان سے کہا گیا کہ تم اپنے نفوس کے قتل کرنے پر تیار ہو جاؤ۔ اس پر اس جماعت نے کیا کیا؟ وہ گردنیں بڑھا کر فیصلہ قدرت کے اجرا کے لیے تیار بیٹھ گئے، اس لیے کہ انہیں اپنے جرم کا صحیح احساس تھا اور یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بغیر اس کے توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اب تم بھی اگر اپنے کو مجرم سمجھ رہے ہو تو ایسی ہی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، تلواریں تیز کر لو، نیزوں کی انیاں درست کر لو اور پورے ساز و سامان سے تیار ہو کر منتظر ہو کر بیٹھ جاؤ کہ جب تمہیں دعوت دی جائے تو فوراً نکل کھڑے ہو، دیر نہ ہونے پائے۔ یہ پرجوش تقریر تھی جسے سن کر مجمع کے جذبات میں طوفان برپا ہو گیا۔ متعدد مقررین نے کھڑے ہو کر اپنے تاثرات اور عزم جہاد کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن وال تمیمی خزانچی مقرر ہوئے اور طے پایا کہ ان کے پاس روپیہ جمع کیا جائے، اور عزم اور ولولے سے بھرا ہوا یہ مجمع منتشر ہوا۔ ابو سلیمان نے مدائن میں سعد بن حذیفہ بن یمانی اور دوسرے مقامات پر کچھ دوسرے اشخاص کو بھی خطوط لکھے۔ ان خطوط کے مضمون کا یہ حصہ تھا اس طرح کہ شیعان اہل بیت نے اپنے اس موقف پر غور کیا ہے جو ان سے رونما ہوا فرزند رسول کے بارے میں، جنہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ آ گئے، اور انہوں نے جب دعوت نصرت دی تو اس پر لبیک نہ کہا گیا، اور انہوں نے واپس جانا چاہا تو انہیں روکا گیا، اور انہوں نے امان چاہی تو انکار کیا گیا۔ انہوں نے چاہا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، مگر دشمنوں نے انہیں نہ چھوڑا اور ان پہ چڑھائی کر کے انہیں شہید کر ڈالا، پھر ان کا لباس لوٹ لیا اور لاش مطہر کو اریاں چھوڑ دیا۔ اب ہماری جماعت نے اس پیش آمد پر غور کیا اور انہیں شدت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہوا کہ ان سے اس معصوم کی مدد نہ کرنے میں بہت بڑی خطا سرزد ہوئی، جس کا کفارہ یہی ہے کہ ان کے قاتلوں کو قتل کریں، خود اپنی جان دے دیں۔ اب یہ سب بالکل تیار ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں۔ ہم نے اس مہم کے آغاز کے لیے ایک تاریخ اور جگہ مقرر کر دی ہے جس میں سب کو جمع ہو جانا چاہیے۔ تاریخ یکم ربیع الثانی 65 ہجری ہوگی اور جگہ مقام نخلیہ۔ یہ خط سعد کو پہنچا اور انہوں نے مدائن کے شیعوں کو پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد خود تقریر کی جس میں کہا گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگ متفقہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی نصرت کا عزم رکھتے تھے، اور جو ہی ان کی تشریف لانے کی اطلاع ملی فوراً ہی ان کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے تھے،
مگر آپ کو اچانک ان کی شہادت کی خبر ملی جس سے مجبور ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے یہاں آپ کی نیتوں کا اجر ملے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے برادران دینی اہل باطل سے مقابلے کے لیے آپ کی مدد کے خواستگار ہیں۔ آپ غور کرنا ہے کہ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا ہم ضرور ان کی مدد کریں گے اور متفقہ طور پر دشمنان اہل بیت سے جہاد کریں گے۔ چنانچہ سعد بن حذیفہ نے سلیمان بن سرد کے خط کا جواب اقرار نصرت پر مشتمل روانہ کر دیا۔ اسی طرح کے جواب دوسروں کے بھی آئے اور یہ سب کارروائیاں بالکل خاموشی سے ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ رازداری کے ساتھ کافی افراد اس تحریک سے متفق ہو گئے۔ تاہم 61 ہجری سے لے کر ربیع الاول 64 ہجری یعنی ہلاکت یزید تک کے حالات ایسے پیدا نہیں ہو سکے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی عملی اقدام کیا جا سکتا۔ مگر یزید کی موت کے بعد اس تحریک میں زیادہ قوت پیدا ہوئی اور اب تقریباً اعلانیہ اس کی اشاعت کی جانے لگی، یہاں تک کہ یہ تحریک مصر تک بھی پہنچ گئی اور عبید اللہ بن عبداللہ کی مسلسل تقریروں نے، جن میں شہادت امام حسین کا تذکرہ نہایت مؤثر الفاظ میں کیا جاتا تھا، وہاں بھی جوش و خروش پیدا کر دیا۔ یکم ربیع ثانی 65 ہجری مقررہ تاریخ پر یہ لوگ نخلیہ میں جمع ہو گئے تو یہ دیکھ کر کسی حد تک مایوسی ہوئی کہ جن لوگوں نے اقرار نصرت کیا تھا اور جن کے نام فہرست میں درج ہو چکے تھے وہ 16,000 تھے، مگر تاریخ معین پر جو تعداد جمع ہوئی وہ صرف 4,000 کی تھی۔ تاہم یہ لوگ عزم اور ارادے کے پختہ تھے، اس لیے قلت تعداد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے عملی اقدام کا تہیہ کر لیا۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ قاتلان حسین کوفے ہی میں موجود ہیں، ان سے یہی سمجھ لینا چاہیے، مگر سلیمان کی رائے یہ ہوئی کہ سب سے بڑا قاتل امام حسین علیہ السلام کا جو اس وقت موجود ہے ابن زیاد ہے، جس نے تمام شرائط مصالحت کو مسترد کیا اور یہ کہا کہ جب تک حسین غیر مشروط طور پر اطاعت نہ کر لیں ان کو امان نہیں مل سکتی، لہٰذا اسی کے مقابلے کے لیے چلنا چاہیے۔ جب اس کے مقابلے میں کامیابی ہو جائے گی تو پھر ان چھوٹے آدمیوں کو سزا دینا کون سا مشکل ہے۔ چنانچہ سب نے اس رائے پر اتفاق کر لیا۔ شب جمعہ 5 ربیع ثانی 65 ہجری کو اندھیرے منہ یہ لوگ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے جا کر قبر حسین کی زیارت کی۔ اس وقت ان کے گریا اور شیون کا عجیب عالم تھا اور ہر ایک اس آرزو سے بےتاب تھا کہ کاش وہ نصرت امام میں روز عاشور کام آیا ہوتا اور اس شہادت کے درجے کو حاصل کرتا۔ ایک شب و روز انہوں نے اسی عالم میں نوحہ و ماتم کے ساتھ ساتھ نماز و مناجات اور توبہ اور استغفار میں بسر کیا۔ اس کے بعد جذبات کے انتہائی تلاطم میں وہ پورا مجموعہ قبر امام حسین سے رخصت ہوا، جس کے ساتھ سلیمان بن سرد اور دوسرے سرداروں کی انتہائی مؤثر تقریروں نے ولولہ اور جوش کے دریا کو شدت کے ساتھ طولانی کر دیا۔ ان مجاہدین نے منزل بہ منزل طے کر کے عین الوردہ میں جا کر اپنے صفوف مرتب کیے، یعنی صفیں مرتب کی۔ 5 دن کے بعد شام کی فوج سے ابن ذل کلہا اور حسین بن نمیر کی سرگردگی میں ان کے مقابل پہنچ گئیں۔ اب سلیمان بن سرد نے آخری انتظامات کیے اور اعلان کیا کہ اگر میں کام آ جاؤں تو سردار لشکر مسیب بن نجیہ ہوں گے، اور وہ شہید ہو جائیں تو سردار عبداللہ بن سعد بن نفیل ہوں گے، اور اس کے بعد عبداللہ بن وال اور پھر رافع بن شداد۔ روز چہارشنبہ 8 جمادی الاول کو پہلا مقابلہ ہوا، باوجود یہ کہ دشمن کی فوج 12,000 تھی اور یہ کل 4,000، پھر بھی یہ غالب آئے، مگر دوسرے دن 8,000 فوج کی کمک ان کے مقابل آ گئی جسے عبید اللہ بن زیاد نے روانہ کیا تھا، اور آج بڑی شدت کا مقابلہ رہا اور رات آنے تک جنگ جاری رہی۔ اب زخمیوں کی تعداد مجاہدین میں بہت زیادہ تھی۔ تیسرے دن دشمنوں کی کثرت اور ان کی قلت سے حالات درگوں ہو گئے، پھر بھی جان توڑ مقابلہ کرتے رہے، مگر آخر میں بزدل دشمنوں نے تیر بارہ کا سلسلہ جاری کر دیا۔ چنانچہ ایک تیر آ کر سلیمان بن سرد خزائی کے لگا، جس سے وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد علم لشکر مسیب بن نجیہ نے لیا اور بڑی بہادری سے کئی حملے کیے، مگر آخر وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سعد بن نفیل نے علم سنبھالا اور قبیلہ ازد کی جماعت کو ساتھ لے کر مقابلہ شروع کیا۔ اس دوران میں مدائن کے 3 سوار آئے، جنہوں نے اطلاع دی کہ مدائن اور بصرہ سے کمک روانہ ہو چکے
مدائن کے 3 سوار آئے جنہوں نے اطلاع دی کہ مدائن اور بصرہ سے کمک روانہ ہو چکی ہے، مگر یہاں حالات اتنی نازک ہو چکی تھی کہ ان کے مجاہدین کی زندگی میں اس فوج کے پہنچنے کی امید نہ تھی۔ آخر وہ 9 وارد تینوں مجاہدین بھی لڑ کر جاں بحق ہو گئے، اور اس کے بعد عبداللہ بن سعد اور پھر عبداللہ بن وال بھی شہید ہو گئے۔ اب شام ہو گئی تھی، اس لیے جنگ موقوف ہو گئی۔ نامزد سرداروں میں اب صرف رفع بن شداد باقی تھے، مگر اب حالت یہ تھی کہ ان کی تعداد 4000 سے گھٹ کر صرف چند سو باقی رہ گئی تھی، اور ان میں سے بھی اکثر زخمی اور ناقابل جنگ تھے۔ لہٰذا انہوں نے مقابلہ جاری رکھنے میں کامیابی کی صورت نہ دیکھتے ہوئے رات کے وقت اپنی قلیل فوج کے ساتھ مراجعت اختیار کی، اور اس طرح قاتلان حسین سے بدلہ لینے کی یہ پہلی کوشش منزل آخر تک پہنچی۔ 38واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، جس کا عنوان تھا جماعت توابین۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان اور نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔